ماشاءاللہ سے 3 بار پہلے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ایم این اے بن چکے ہیں، رہ چکے ہیں، اب یہ میئر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا انتظامات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آنے کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی۔ انتظامات تو یہ ہے کہ ہم تو صرف کرسی وغیرہ کا بندوبست کر رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم یہ ہے، باقی تو عوام میں جوش و خروش ہی اتنا ہے کہ جس دن آپ کو پتہ ہے شاید کہ کراچی والے کہہ رہے تھے جی کہ کراچی سے افتتاح کریں گے، پشاور کے پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا بڑا گھر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی پشاور جلسے پشاور سے کریں یا کے پی کے سے کریں، اور پھر لاہور والے فیصل آباد والے اس کے جو سب سے پہلے میں نے کہا جی خان صاحب آپ کو پتہ ہے منڈی بہاؤالدین کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے کہا نا جی میں پہلے بھی ایم این اے رہا ہوں، میں واحد ایم این اے تھا کہ آپ نے مجھے آزاد حیثیت سے میں نے بنا 2013 کے، اور پھر میں واحد ایم این اے تھا کہ میں نے ریزائن کیا اور پی ٹی آئی کو جائیں، تو جب میں نے خان صاحب نے کہا بالکل تو آپ منڈی بہاؤالدین سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی تو اسی طرح عوام میں بھی بڑا جوش و خروش ہے، تو ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ لوگ گاؤں سے شہر میں دکاندار ٹیچر جتنے بھی ہر طبقہ ہے یوتھ میں بڑا جوش و خروش ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا دورہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا تو کس حد تک کامیاب ہوگا؟ آپ کو کتنا زیادہ دیکھیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ، لیکن ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے منڈی میں اس گراؤنڈ سے علاوہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گراؤنڈ بہت چھوٹی پڑ جائے گی، یہ ایسا ریکارڈ قائم ہوگا کہ پہلے جو ہے نا اتنا بڑا جلسہ بنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب آپ کو پبلک کے جو بیسک پرابلم ہے کچھ پتہ ہے، روز کا بہت ایشو ہے یہاں پہ مہنگائی تو ہے بہت سے زیادہ ہے نا، اس کے علاوہ گیس کا بہت ایشو ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ زیادہ روڈ جو ہے ڈسٹربنس سیویج سسٹم کی وجہ سے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چلیں یہ تو اب اسٹارٹ ہوا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں کمپلیٹ تو میں یہ بڑا اچھا کویسچن کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ جو ہمارا سرائے عالمگیر کا جو ہے نا سرائے عالمگیر سے لے کے اس کا ٹھیکہ این ایل سی کو دے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے تھے کہ ایسے ادارے کو ایسی کمپنی کو ٹھیکہ ملے جو جلدی سے کریں، اور جس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پہلے جتنے بھی خاص کر بجلی حکومتوں نے جتنے بھی کام کیے نا تو ان میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا تھا، کمیشن ٹھیکیداروں کے پیسے یہ وہ، ہم نے اس چیز کو ختم کیا نمبر 1۔ دوسرا ہر طرف کھدائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں منڈی بہاؤالدین کا کوئی ایک دیکھیں 13 روپے بجلی لگ رہی ہے، اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے بنا تھا نا جی 2002 میں ہر ڈیرے پہ میں نے بجلی چاہی، اس وقت ٹیلی فون کا بڑا مسئلہ تھا، تو ٹیلی فون کے کیبل وہ چاہے تو بجلی چاہیے، ایون ڈیرا جہاز سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کافی شہر رہا، اب آ کے پھر ہر ڈیرے پہ بجلی جا رہی ہے، جو نئے ڈیرے بن کے ہیں جو آپ نے دیکھا جو روڈ ہر طرف جو ہے نا پورے، اور سیوریج سے لے کے، اور اتنا زیادہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ کو پتہ میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، لیکن اتنی زیادہ اتنا بڑا پیکیج کسی حکومت نے نہیں دیا جتنا منڈی بہاؤالدین کو۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے سال میں بڑا سلو تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور آگے والا 1.5 سال اتنے زیادہ کام ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے کہ ریکارڈ کر کے یہ ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو جتنی تیزی سے ہو تو یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہمارے اللہ کے فضل اللہ سب کے لیے عوام، پی ٹی آئی کا مطلب ہے عوام۔ آپ دیکھیں نا عمران خان نے ہر بندے کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ دے دیا،
کہ بھائی جہاں سے پرائیویٹ علاج اپنا علاج کراؤ، جہاں مرضی یہ کراؤ. تو یہ بہت بڑا، یہ ایسا کا بھی فیصلہ ہے، یہ ایسا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کا فائدہ 5-6 مہینے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے نا. KPK میں تو آپ دیکھیں نا، ہر طرف جس بندے کو درد ہوتا ہے وہ جا کے پرائیویٹ اسپتال میں لوگ جاتے ہیں علاج کراتے ہیں. پہلے جو صرف وہ امیر لوگ جاتے تھے، اب ہر آدمی ایون پرائیویٹ میں جا کے اسپتال میں علاج کرا سکتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ کچھ کمپلینس اس طرح کی آئی ہیں کہ جو کارڈز وغیرہ بنائی گئی ہیں، جو وہ جاتے ہیں اور جو جا کے وہ دکھاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ڈسٹرب کرتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح سے کچھ اگر سے رول اینڈ ریگولیشنس رکھ دیں جو کہ میرا کسی غریب کو، کسی عام بندے کو نہیں پتہ چلتا. اس حوالے سے آپ کیا؟ ہاں، اس میں کچھ شکایات آئی ہیں، کچھ شکایات، لیکن اس میں آپ دیکھیں نا سارے لوگ دیکھیں، سارے ڈاکٹر بھی ایماندار نہیں. اب ہوتا ہے نا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شکایات ایسی آئی کہ بھئی جیسے مریض اور ڈاکٹر آپس میں مل گئے، اس نے کہا جی سائن کر دیں یہ وہ اس طرح کی. تو اس لیے حکومت کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن ایک پیسہ ہے. اب میں اس کی ایسے ذرا اپنی بات سمجھانے کے لیے، جیسے میں مریض نہیں ہوں تو میں جا کے ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس دوائی لکھا لوں کہ دوائی لوں نا، اور اسپتال سے میں لکھا لوں کہ جی میرے تو 2 لاکھ کا خرچ ہو گیا، تو ہاں تو کچھ پیسے نہیں. اس طرح کے پھر کام کو روکنے کے لیے کہ کرپشن نہ ہو تو حکومت نے کچھ اس کے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ بھئی چیک کرنا کیا کیا ہے، کہاں سے لیا ہے، دوائی کہاں سے لی ہے. ایک تو یہ، دوسری جو آپ نے کہا، دوسری جو آپ کہتے ہیں جب سارے اسپتال پرائیویٹ اس پہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے بورڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا اس کا بھی کرائٹیریا ہے کہ جو اسپتال جس قابل ہو، جس کے پاس ڈاکٹر ہو، جس کے پاس پوری بلڈنگ ہو، جس کے پاس اکوپمنٹ ہو، میڈیکل اکوپمنٹ، تو اس کو حکومت جو ہے نا وہ کرتی ہے کہ اس کو ایتھرائز کرتی ہے، اس کو اپنے پیکج بلاتے ہیں. تو ویسے تو کافی سارے ہاسپٹل جو ہیں، لیکن جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. تو یا تو اناؤنس کیا جائے کہ کون سے ہاسپٹل جو نہیں کام کر رہے، نہیں وہ تو ایک تو اناؤنس ہوئے ہیں، ویب سائٹ پہ ہیں، ہر طرف ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کیونکہ پنجاب میں ابھی شروع ہوا ہے، KPK میں تو لوگوں کو کیوں پتہ ہے، اسلام میں تو لوگوں کو پتہ ہے، ادھر پنجاب میں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے تھوڑا. تو انشاءاللہ جب یہ آگے چلیں گے 2-3 مہینے کا ہر بندے میں اویئرنیس آ جائے گی ساری. تو آپ سٹی ہاسپٹل جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو سٹی میں ابھی فی الحال اس کا بھی بڑا مشاہدہ ہے جو کہ عوام کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے؟ ہاں، تو وہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس کا اعلان کریں گے. ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ اس کا تو ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، زیادہ ڈسٹرب ہے اس حوالے سے انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. اور یونیورسٹی کا جو ہے اب وہ تو آ چکے ہیں، فنڈ بھی آ چکے ہیں، فنڈ بھی آ چکے ہیں. کتنے عرصے تک اسٹارٹ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا میرے حال میں زمین کا کچھ، سچی بات ہے کہ مجھے اس کا نہیں اسٹیٹس پتا کہ کہاں تک پہنچیا، میں پتہ کر کے تو. اچھا اب چلیے یہ تو بیسک ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں جو کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم کتنے عرصے بعد ہمارا جو ہے نا بحالی ہوتی ہے، عوام ایزی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب خاص تحفہ کیا دینے آ رہے ہیں عوام کو اپنی طرف سے؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا پیکٹ جو بڑی تاریخ کا، وہ تو پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا. دوسرا، ابھی میں آپ سے پہلے، اس سے آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے میں پبلک میں لائیو فیس بک پہ بھی، ویسے بھی لائیو میں سب چینل، بلکہ میں کہوں گا جب صاحب یہ بھی لائیو کر دیں کہ میں نے پبلک کو بھی کہا ہے، ہر خاص و عام کو کہا کہ، بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ جو سجیشن دینا چاہیں، وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں عوامی آدمی جو سجیشن دینا چاہیں آپ دیں، آپ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ
آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب کس طرح آپ دیکھیں نا دنیا میں ڈیولپمنٹ ترقی کیسے ہو رہی ہے. کسی آدمی کے پاس ایسا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس سے دنیا بدل جاتی ہے. پھر تو وزیر اعظم کہتے ہیں آپ آئیڈیا دیں، سجیشن دیں، آپ بتائیں تو میں جو بھی چیز ڈویبل ہوئی میں اس پہ کروں. میرے خیال میں وزیر اعظم صحت کارڈ تو ایک تو وہ اناؤنس ہو چکا ہے، تو ایک تو وہ کر دیں گے کہ ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہی صحت کارڈ ہے، کہ آپ کو کوئی نیا صحت کارڈ نہیں ملے گا. آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے تو آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، تاکہ اس میں سہولت پیدا کرنے کی. ایک تو وزیر اعظم یہ اس پہ وہ کریں گے. دوسرا وزیر اعظم جو ہے وہ اب جو یہ 1.5 سال ہے یہ ڈیولپمنٹ کا سال ہے. پہلے جو 3.5 سال گزرے وہ تو ملک کو ٹھیک کرنے میں، اکانومی ٹھیک کرنے میں، آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان آج بھی کن کن مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان جیسا برا ہمسایا ہے، پھر افغانستان کے اندر بدامنی، پھر آپ دیکھ رہے چاروں طرف پاکستان کے کس طرح کے حالات تھے. تو پھر جس طرح پہلی حکومتوں نے، نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. یہ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں جی آپ چور ڈاکو نہ کہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ صفائی کا ٹھیکہ، لاہور کی صفائی کا ٹھیکہ ترکی کو دیا ہوا تھا میرے ساتھ. یہ دیکھ لیں کہ کیا 23, 24, 25 کروڑ پاکستانی ہیں، تو وہ اپنی صفائی بھی ترکی کے لوگ آ کے کریں گے پاکستان میں. تو یہ کسی عرب ملک میں بھی یہ نہیں ہے. تو اس طرح کی عیاشیاں، اس طرح کا وہ ان کی جو سوچ کی بات ہے، اسی طرح ملک وہ جو ہے نا وہ ہوا کہ ساری ڈیولپمنٹ وہ لاہور پہ کرتے تھے کہ اب اورنج ٹرین کوئی ہے اس کا پاکستان کا سارا پیسہ تباہ و برباد کر دیا. اب دیکھیں فرق کیا ہے کہ عمران خان نے وہ پیسہ صحت پہ دیا، کہتا تھا نا کہ میں صحت پہ، اس نے صحت کارڈ بنا کے دیا ہے. یہ پیسہ کس کو دیا؟ یہ انہوں نے اورنج ٹرین لاہور پہ لگا دیا. تو یہ فرق ہے. تو وزیر اعظم یہ اعلان کریں گے اور وزیر اعظم یہ کہنے والے ہیں کہ اب عوام میں آ کے کہ بھئی میں یہ جو حکومت ہے ہر آدمی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاندان ہے ایک ہے. اور وزیر اعظم کسانوں کے لیے ایسا پیکج لا رہے ہیں کہ ریکارڈ جو ہے ان کو اپنی جو پیداوار ہے اس کا معاوضہ ملے گا، کیونکہ جب کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان کو ملے گا. یہ میرے خیال میں. ویسے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے وہ فی البدیہہ تقریر کرتے ہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے امریکہ کو کتنا سخت انٹرویو ابھی دیا ہے. ہاں کوئی پاکستانی لیڈر ایسے کہہ سکتا 3 سال تو لگ گئے نا وہ دیکھیں ملک کو حالات ٹھیک کرنے میں یہ تو ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ ٹائم ہے کہ یا تو وہ اگر وہ دل اب بھی جیت لینا عوام کے، تو میرا خیال ہے وہ آگے سے اپنی جو ہے نا. دیکھیں ایک مسئلہ ہے پاکستان کا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے وہ ہے انرجی، بجلی، گیس. وہ کیوں ہے؟ وہ باہر سے آتی ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا، میں آپ کو بات سمجھاؤں. اصل تو اگر جس طرح ایوب خان نے شروع کیا تھا کہ بجلی بنتی ڈیم سے، کتنی پورے ایشیا میں سب سے سستی بجلی پاکستان کی تھی، کیونکہ پانی سے بجلی ڈیم بہت بجلی بن رہی تھی. زرداری آئیڈیا لے کے آیا جب بجلی آئی کہ وہ پیسے کس طرح کمائیں. تو زرداری جس کو کہتے ہیں نا یہ بجلی کے کارخانے کہ ہم نے دیرے دور کیے، یہ جو ان کے نعرے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جیسے آپ کے گھر میں جنریٹر ہے نا چھوٹا ہوگا، انہوں نے بڑے بڑے جنریٹر لا کے باہر، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ جنریٹر، تو انہوں نے لگا دیے کہ بھائی تیل بھی باہر سے آئے، جنریٹر بھی باہر سے لے آئے، اس سے بجلی پیدا کرو اور پیسے کماؤ. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کارخانے لگائے. اچھا اب وہ جنریٹروں کی بجلی اتنی مہنگی بجلی ہے اور گارنٹی اس کی اسٹیٹ نے دی ہوئی، اور اتنی زیادہ مہنگائی میں اور بجلی میرا لگ دن اتنے زیادہ آ جاتی ہے. نہیں بجلی کیوں، میں آپ کو یہی تو شیئر کر رہا ہوں نا کہ یہ کس کی غلطی ہے؟ زرداری کی اور نواز شریف. بیسک مسئلہ ہے یہ بیسک. عمران خان نے تو اس کو ٹھیک کر رہا ہے. کس طرح؟ آپ دیکھیں 300 سے زیادہ ڈیم بن رہے ہیں
اس وقت ملک کے اندر 300 سے زیادہ، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ جا کے چیک کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ 3-4 سال کے بعد جب وہ ڈیم تو پھر بجلی آلموسٹ مفت ہو گئی، بلکہ سستی ترین ہوگی اس کی۔ تو ابھی تو یہ جنریٹر انہوں نے لائے ہوئے ہیں، اور جنریٹر لگا کے گارنٹی کس کی دی ہے؟ اسٹیٹ نے گارنٹی دی ہے، مطلب آپ نے جنریٹر لگا لیا، اس کی گارنٹی دے دی، اب وہ گارنٹی واپس نہیں ہو سکتی، ہم گارنٹی تو یہ چور چکاری ہے، یہ ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ تو اب یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے تو پھر وہی کرنا چاہتے ہیں، نیا چوری کرنا۔ تو وہ عمران خان باہر نکلا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ان چوروں کو ختم کر۔ چلیں ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ منی ہولڈنگ میں آتے ہیں تو عوام کو نہیں فائدہ، اللہ کے فضل کا میں دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سجیشن دیں، میرے اپنے پیج کے اوپر 5 لاکھ سے زیادہ منڈی باؤدین کے میرے بھائی بہنیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی کام ہو بتائیں، آپ جو بھی تجویز دینا چاہتے ہیں بتائیں، منصوبے بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، ہم سب مل کے منڈی باؤدین کو پاکستان کا سب سے خوبصورت سب سے اچھا ضلع بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سی عوام خوش بھی ہے اور بہت سی عوام جو ہے وہ انتشار میں بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ یقین کریں اگر آپ آنے سے اگر وہ پازیٹیو پوائنٹس ہوگا نا، میں صحیح آپ کو بات بتاؤں، لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کہ مجھے میسج ملے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نہیں الیکشن لڑنا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ پذیرائی، یہ وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ بھائی عمران خان کہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں سر، کہ صرف آپ کی مہم چل رہی ہے اور عوام چلا رہے ہیں جو مہم جو ہے۔ تو وزیر اعظم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جوش و خروش ہے، اس کو اور ولولہ ملے گا، اس میں اس کو اور توانائیاں ملیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا۔ پہلے آپ لوگوں نے آزاد سیئر سے مجھے ایم این اے بنایا نا جی، تو ایک ریکارڈ قائم ہوا 100 سالہ، تو آپ دیکھیں گے ایک نیا ریکارڈ جو پہلے الیکشن ہے جو ڈائریکٹ لوگ ڈالیں گے، تو ایک اور انشاءاللہ ایک اور ریکارڈ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ تو خواتین کے حوالے سے کیا وزیر صاحب خاص کر کس کے حوالے سے؟ خواتین کے حوالے سے، اور یہ جو بچے ہیں جو روڈس پہ جن کا کوئی بھی وارث ہوتا ہے ان کے لیے کیا کہہ؟ اچھا ایک تو جو ہے نا دیکھیں یہ کچھ اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ بزرگ اس طرح کے ہیں، کچھ مطلب جس طرح اولڈ ہوم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اتنا خاص کام نہیں کرتا۔ اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے۔ میں ویسے نارملی میں اس نمائش سے ایک تو میں خود اولڈ ہوم بنا رہا ہوں اپنے پیسوں سے، لیکن ابھی وہ تکمیل ہو گئی، مطلب انڈر کنسٹرکشن، ایک تو میں خود کر رہا ہوں۔ دوسرا میں یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ جو اکثر میں سوشل ورکر ہوں، میں مریضوں کو روزانہ مطلب کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں اسپتال خود جاتا ہوں مریضوں کا بیمارداری کے لیے، مریضوں کو دوائیاں لے کے جو کچھ بن سکتا ہے خاص کر بزرگوں کے لیے۔ اس لیے مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح جو بزرگ ہیں ہمارے جو کبھی جوان تھے تو وہ کس طرح نظر انداز ہو جاتے ہیں، سرمایہ وہ کس طرح نظر انداز ہو جاتے ہیں جو بزرگ جی۔ تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہے۔ میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ ادھر اولڈ ہوم منڈی باؤدین میں گورنمنٹ کی جو ہے نا سطح پہ بھی ہو۔ ویسے جیسے میں نے کہا میں خود بھی، ویسے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی مریض ہو اسلام آباد بھیجیں۔ آپ کو ہوتا ہے نا، میں جو مریض ہوتا ہے میں اوپن اعلان کرتا ہوں اور میں خود جاتا ہوں، لیکن اس سے بڑا سکون آپ کو، اس سے بڑی جو آپ دل کو راحت جاریہ بھی ہے اور عوام کی ضرورت بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بچوں کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ہر طرف فری کیا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے تو ابھی کھانا بھی دینا شروع کیا ہے، حالانکہ میں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ میں نے کہا جی آپ سارا بجٹ دیکھیں نا، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اگر وزیر اعلیٰ اعلان کر دے تو صحیح ہو،
حالانکہ اچھا قدم ہے. یورپ میں جس طرح بچوں کو اسکول میں کھانا ملتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا ہے, لیکن میں نے کہا ہے جی کہ یہ سارا بجٹ آپ ٹیچر کا معیار بلند کریں. اسکول کی بلڈنگیں جس طرح بھی ہے, بچے گھر سے کھا کے آ ہی رہے ہیں, تو آپ جو بچے اسکول میں نہیں پہنچ رہے, آپ ایسا انفراسٹرکچر بنائیں کہ ان بچوں کو آپ اسکول میں لے جو نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا چاہتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی. جی اور اس طرح جو بیت المال ہے یہاں پہ کام کر رہا ہے, میرا کام کر رہا ہے, تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا مزید امپروو کریں تاکہ جتنی بھی عوام کو فائدہ ہوگا اتنا ہی. آپ سجیشن دیں, آپ کو اگر کوئی شکایت ہے, اچھا یہ تو سجیشن تھی, کسی افسر کے خلاف شکایت ہے, پولیس کے خلاف, جس کے کوئی بھی ہے وہ بھی آپ بتائیں, تو انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ کرتے ہیں جو نہیں, آپ کا مطلب ہے کہ آپ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, پھر میرے پیج پہ بھی جائیں. ایک بالکل ان ایجوکیٹڈ عورت یا مرد جاتا ہے بیت المال میں یا ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے, یا بیت المال میں اگر اپنی غربت کی وجہ سے پیسے لینے جاتے ہیں اپنی ضروریات کی وجہ سے, تو وہاں پہ اگر ان کو ایشو ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے آپ کیا شکایات کرنی ہے, وہ لوگ مزید آگے نہیں کر سکتے. یہ ہم لوگوں نے ہی جو ہے نا, ہم نے سب نے مل کے جو ہے اس چیز کو امپروو کرنا ہے. تو شکایات ہو نا, لیکن اس میں امپروومنٹ لائے. نہیں میڈم, شکایت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کے دیکھیں نا, اگر آپ جاتے ہیں, ڈی سی آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کو اندر نہیں آنے دیتا, ڈی پی او آپ کو اندر نہیں آنے دیتا, آپ فون کرتے ہیں 115 نہیں پہنچتی, یا اس طرح اگر 1122 نہیں پہنچتی, یا کوئی دوسری جو بھی سروسز ہیں وہ نہیں, تو آپ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ شکایت کرے. اگر آپ شکایت کریں گے تو بہتری آئے گی, نہیں تو آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا کیا حال ہے. وہ ماشاءاللہ اتنے, اور خاص کر نواز شریف نے اور زرداری نے تو ڈھونڈ کے کرپٹ ترین لوگ بھی اداروں کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پولیس کے اندر خاص کر بہت سارے ایسے لوگ ان لوگوں نے کیے ہیں کہ جن کا معیار وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. جب آپ شکایت کریں گے کسی کی تو اس کو ڈر ہوگا, وہ اپنی پرفارمنس بہتر کرے گا, تو اسی طرح معاشرے میں بہتری آئے گی. اب کھانا پینے کی بنیادی ضروریات سبزی ہوگی, پھل ہو گیا, اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک تو ڈی سی آفس سے اور جو مارکیٹ کمیٹی سے جو ریٹس نکلتے ہیں, اس کے علاوہ ایک تھرڈ ریٹس بھی چل رہے ہیں, جو کہ اب آپ کسی چیز کا ایکشن لیں گے وہ تھرڈ ریٹس کہاں سے آ رہے ہیں. اس چیز پہ میں نے سروے بھی کیا ہے, اور اس چیز یہ بیسک پرابلم ہے جو کہ میں نے خود بھی سروے کی ہے اور میری ٹیم نے بھی سروے کی ہے, اور یہ بیسک ہے, اور یہ جو ہے یہ صرف مندی خواتین میں ہو رہا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے. اور میں نے بڑی بار اس چیز کو اس کا نوٹس کیا ہے, اور یہ وہ بنیادی پرابلم ہے جو کہ ہر غریب کے ساتھ, ہر امیر کے ساتھ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی یہ بڑی زبردست, آپ بڑی باخبر صحافی ہیں, بڑی ماشاءاللہ بہادر. میں سارا قسم کا سب لڑکی کو, خواتین کو آپ جیسا ہونا چاہیے کہ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانا. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جی بالکل. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہر, لیکن جو بھی شہری ہے, آئین کیا ہے, آئین ایگریمنٹ ہے اسٹیٹ کا ملک کے اور شہری کے درمیان. تو وہ ایگریمنٹ یا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ شکایت کریں. آپ کو اگر حق نہیں ملتا تو آپ اس کے لیے آواز بلند کریں. اور جو آپ نے اسپیسیفائی بات کی کہ اے سی یا جو ایک تیسری قیمت ہے, وہ میں خود بھی ڈی سی صاحب سے بات کرتا ہوں اور ایم این اے صاحب کو بھی کہتا ہوں, اور دوسرے بھی. ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو ہمارے کولیگ ہیں, ہماری ٹیم ہے, یہ اتنے طاہر جاڑا صاحب ہیں, سروبا صاحب ہیں, دوسرے چیئرمین مرزا خالد صاحب, پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب, مرزا صاحب, اتنی ہماری ٹیم ہے نا جی, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کولیگ ہیں, بھائی ہیں. تو وہ سارے ہی سوشل ورک کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہم کو کاروبار تو کرتے نہیں, ہم تو سارا, لیکن اس کے باوجود آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی ڈسٹربینس پیدا کرتا ہے, پھر بھی جو پیچھے سے ڈنچا مارتے تو اس کے لیے یہ تو عوام کے لیے نقصان ہے.
ہاں سب مل کے اور سارا اس چیز کا اٹیک آپ کو لاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو حالانکہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں اور اس اسٹرگل کو نظر آنا چاہیے کامیابی کی طرف انشاءاللہ پازیٹیو جو ہے پوائنٹس کی طرف انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں دوسرے بھی شامل ہوں سارے مل کے ہم پہلے بھی سارے ہم ایز اے ٹیم ایز اے کولیگ ہم میں کوئی ملازم نہیں کوئی مالک نہیں ہم سب ایک مطلب ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو اور بہت سارے دیکھیں نا میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا آپ میرے پیج پہ جائیں جو سرٹیفائڈ پیج ہے تو آپ دیکھیں 5 لاکھ سے زیادہ یہ عوام کی محبت ہے یہ کیونکہ عوام کے ساتھ جڑے ہیں اس لیے عوام میں یہ سارا ان کی وجہ سے یہ میری وجہ سے تو نہیں ہے یہ تو عوام نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پارٹیسپیٹ کیا لائک کیا تو اسی طرح اور یہ ریکارڈ ہے میرے خیال میں منڈی باؤدین کہ تو یہ سارا عوام کی محبت ہے میں تو یہ کرتا ہوں نا کہ ہر وقت سوشل ورک کرتا ہوں آپ یقین کریں میں سمجھتا میں نے نہیں تو مجھے پہلے سے زیادہ میں کام کرتا ہوں زیادہ کام ہوتے ہیں ہر طرف تو میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ آپ کام بتائیں جو بھی آپ کام بتائیں جو بھی سجیشن بتائیں کام بتائیں ہم انشاءاللہ تعالی مل کے خدمت کریں لیکن اب انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے اب عمران صاحب اگر آ رہے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جانے سے ان کے آنے سے ہماری عوام کو اتنا فائدہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم آئے تو عوام خوشی سے ان کو اور زیادہ خوشی سے جو ہے نہیں تو ایک بات آپ کیوں بول رہی ہیں آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ مجھے کہیں میں وزیر اعظم کو کہوں گا آپ کو انٹرویو دیں آپ کا ٹائم لکھاتے ہیں جانا صاحب یہ ذرا کرے ہاں کہ آپ کا جو ہے نا منڈی باؤدین کو انٹرویو دیں نہیں میں کروں گا انشاءاللہ تعالی اور روز کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور عوام کی جو پرابلمس ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹر ہے ہاں جی اور بڑی ایکٹیو ماشاءاللہ بڑی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ظاہر بات ہے ہم لوگ اگر یہ بھی جس طرح سے اب سیاست جو ہے نا پولیٹیشین جو سیٹس ہیں اسی طرح سے میڈیا اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرے گا آپ لوگوں کی جو نیگیٹیو اور پازیٹیو پوائنٹس ہے وہ آگے نہیں رکھیں گے عوام کے نیگیٹیو پازیٹیو پوائنٹس ہے اس طرح ہمارا ایک جو ہے وہ ایک برج ہے جو کہ کام کر رہا ہے آپ کا ہمارا سب تو انشاءاللہ جو ہے اب نیکسٹ آپ کا انٹرویو ہم اس ٹائم کریں گے جب کہ ہمیں مزید اچھا سے اچھا فیڈبیک انشاءاللہ تعالیٰ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا دے کرونا ختم ہو رہا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب جو ہے یہ ختم ہو تاکہ اور دیکھیں اس طرح پاکستان نے جس طرح ہینڈل کیا تھا نا کرونا پوری دنیا میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں اب ساری دنیا اس بات میں متفق ہوئی ہے کہ بھائی یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ اتنی کساد بازاری اور دنیا میں جو قیمتیں بڑھی ہیں کیونکہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہر طرف تو یہ جو گیپ ہوا اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ساری اس کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں کساد گزاری ہوئی مہنگائی ہوئی تو اب انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا کرتے ہیں محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ منڈی باؤدین پاکستان کا سب سے خوشحال سب سے خوبصورت اور سب سے ترقی یافتہ ضلع بنے ہماری بھی دعا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ رنگ لے کے آئے ہماری سب کی محنت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محنت جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ رنگ لے کے آئے اور عوام کو کچھ نظر آئے اور بہت زیادہ نظر آئے پتہ چلے کہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے کیا اسٹرگل کیا کیا ہے تو اب میں یہ ایک لاسٹ وہی کویشچن کہ عمران خان صاحب اپنی طرف سے کیا تحفہ دینے آ رہے ہیں وہ ایک تو میں نے بتایا کہ جو میرے ذہن میں ہے باقی آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا اپنا ہے اب کیا وہ کیونکہ ایک عوامی مہم شروع ہونے جا رہی ہے الیکشن ابھی 1.5 سال دور ہے لیکن الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی
جو وزیر اعظم نے، میں نے تو جو میرے ساتھ انہوں نے باتیں وزیر اعظم نے شیئر کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب وہ اور کیا سرپرائز دیتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں، وہ ہم لوگ ابھی اور ان کو اصل میں تو فکر ان کو ہے، ان کو زرداری کو اور نواز شریف کو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے. تو اب ایک اور ہے کہ جو صحافی برادری ہے ظاہر بات ہے منی وادی میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور کچھ اس طرح کے ہیں جو محنت دن رات اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم صاحب، کیونکہ بگ سٹیز میں تو ان کو بینیفٹ مل رہا ہے، اچھا حاصل ہے کہ یہاں پہ کیا وہ جو آپ یہ آپ لکھ کے دیں نا کہ آپ تجاویز لکھ کے دیں کہ کیا ہونا چاہیے صحافیوں کے لیے. لیکن خواتین صحافیوں کے لیے تو وزیر اعظم نے ایک اسکیم شروع کی ہے، میرے پاس ڈیٹیل اس کی نہیں ہے، لیکن وہ بڑی زبردست ہے کہ میرے خیال میں کچھ خواتین وہ ورکنگ وومن جو ہیں ان کے لیے اسپیشل قرضے دیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل، امیزون کے اوپر بزنس، خواتین جو آن لائن بزنس، اس کے لیے بڑے قرضے دے رہی ہے حکومت، اس بڑا زبردست اس کے لیے شروع کیا ہے. تو وہ اب جو کامیاب جو ہے نا، اگر اس کی جائے نا ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹیل اس کے اوپر پڑھی ہے تو میرے خیال میں وزیر اعظم چیلنج دینے جا رہے ہیں اپوزیشن کہ وہ ایسا چیلنج ہوگا کہ ابھی سے یہ جو انہوں نے تو دکانداری چمکانے کی کوشش کی ہے نا، یہ سب ان کا بیٹھ جائے گا. کیونکہ میں مجھے ذاتی طور پہ بالکل اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اپنی یہ بات کر رہی ہوں، مطلب خواتین کے لیے صحافی ہو چاہے میل صحافی ہو، میں اس لیے بات کر رہی ہوں. اگر ایک صحافی مضبوط ہوگا میرے لیے، وہ جتنے بھی غریب عوام ہیں ان کی عوام تک آواز تک پہنچے گا. اور میں نے خود ایک عورت کی آواز کے حوالے سے ایک پیج جو ہے وہ اس پہ ورک کر ماشاء اللہ کہ عورت کی جو وہ عورتیں جو ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو آگے بڑھ کے ڈی سی تک اگر اپنے